بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبد الباسط, یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج 29 اپریل ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم لیسن نمبر 22 کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے. اس کے فرسٹ ہاف کی ریڈنگ آج کریں گے جس کا نام ہے ایکسپلورنگ دا ورلڈ. دنیا کی تسخیر یا دنیا کے بارے میں کھوج لگانا. اس کا سب ٹائٹل ہے دا فرسٹ مین ان اسپیس, خلا میں جانے والا پہلا آدمی. اب سب سے پہلے بریفلی اس لیسن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں کھوج لگانا یا دنیا کی تسخیر کرنا یہ کیا ہے اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے. قرآن کا جو کانسیپٹ ہے تسخیر کائنات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا ہے, یعنی پوری کائنات کھلی ہوئی آپ کے سامنے ہے. لہٰذا جو بھی جتنی زیادہ محنت کرے گا, جتنی جد و جہد کرے گا, جتنی تگ و دو کرے گا اس کائنات اور اس میں موجود مادے کے حقائق کو جاننے کے بارے میں, وہ اتنا ہی زیادہ اس کائنات کو تسخیر کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے رنگ, نسل, ذات, مذہب کی انوالومنٹ کے بغیر جن جن لوگوں نے اس کائنات کو تسخیر کرنے کے حوالے سے محنت کی ہے اور جد و جہد کی ہے, تو پھر نئی سے نئی چیزیں دریافت ہوئی ہیں, نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اور ایک حیرت انگیز دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے. اور آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نئی سے نئی ایجادات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں, جس نے ہماری زندگی کو پرآسائش بنا دیا ہے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ اسٹڈیز کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ اسی تسخیر کائنات کے حوالے سے ایک اہم ایجاد ہے جس کی بدولت ایسا ممکن ہو پایا ہے. اور اپنے اطراف میں ہم جتنی بھی ایجادات دیکھتے ہیں وہ انسان نے مادے کے حقائق کے بارے میں معلوم کر کے میٹر کو دریافت کیا. میٹر کے حوالے سے پھر جب زیادہ ڈیپتھ میں اس نے مطالعہ کیا ہے تو نئی سے نئی چیزیں اس نے ایجاد کی ہیں اور پھر نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ اس نے دریافت کی ہیں. لہٰذا قرآن نے تسخیر کائنات کے حوالے سے اوپنلی سب کو کہا ہے کہ جو بھی اس کے حوالے سے تسخیر کرنا چاہتا ہے, کھوج لگانا چاہتا ہے, وہ لگائے اور جتنا زیادہ کھوج لگائے گا اتنے زیادہ اس حوالے سے جان سکے گا. اب تسخیر کائنات میں جو خلائی تحقیق کا آغاز ہے وہ ویسے تو رائٹ برادران کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا, لیکن فرسٹ جیٹ انجن جو کہ 1939 سے 1945 کے درمیان جو ہے فرینک وٹل نے ایجاد کر لیا تھا. تیز ترین جو ہے وہ انجن, جس کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھا بھی تھا. تو اس کی ایجاد کے بعد پھر جو ہے وہ مختلف ممالک کے سائنٹسٹ نے, ان کے ہوا بازوں نے یہ کوشش کی کہ کیوں نہ ہم کائنات کا کھوج لگائیں, کائنات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں, اس خلا میں جانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ ہے. لہٰذا 1961 میں یوری گیگرن وہ پہلا آدمی تھا جس نے خلا میں جو ہے وہ گیا ہے اور پھر پورا ایک چکر لگا کے زمین پر واپس آیا ہے 1961 میں. جب یہ پہلا کامیاب تجربہ ہوا ہے تو اس کے بعد پھر تجربات کا ایک سلسلہ مختلف ممالک کی جانب سے شروع ہو گیا ہے اور پھر 1969 میں ہمیں پتہ ہے کہ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پہ پہلا قدم رکھا ہے. یہ وہی تسخیر کائنات کا ایک سیکوینس ہے جو کہ چلتا چلتا پھر چاند تک پہنچا ہے اور پھر اس سے آگے کی دنیاؤں کو دریافت کرنے اور ان کا کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں کہ زمین, جس کے بارے میں ماضی میں لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ بالکل فلیٹ میدان کی طرح ہے, جب یوری گیگرن زمین سے باہر گیا
تو باہر جا کے اس نے کیا دیکھا ہے کہ یہ فلیٹ نہیں ہے، بالکل ایک گلوب کی طرح، ایک بال کی طرح جو ہے وہ ہماری زمین ہے. تو وہ کانسیپٹ کہ بالکل فلیٹ ہے زمین، وہ بھی دنیا کا چینج ہو گیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ زمین جو ہے وہ ایک گیند کی مانند ہے. اور پھر اس کے بعد مزید جو ہے وہ دریافت کیا ہے کہ یہ پورے کا پورا ایک پلانیٹری سسٹم اس خلا میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جس میں سورج کو مرکزی حیثیت ہے اور حاصل ہے، اور باقی 8 سیارے جو ہیں وہ اس کے گرد گردش کر رہے ہیں. اور وہ کانسیپٹ بھی چینج ہو گیا کہ زمین ساکن ہے اور سورج جو ہے وہ اس کے گرد چکر لگا رہا ہے. پھر یہ پتہ چل گیا کہ نہیں، زمین جو ہے وہ سورج کے گرد جو ہے نا وہ چکر لگا رہی ہے، اور باقی سارے سیارے بھی اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. یہ دریافت جو ہے وہ اسی خلا کے اندر جانے کے بعد انسان نے کی ہے. اور پھر مزید اس نے جانا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اس کی وسعت کتنی ہے. آج تک اتنی جدید سائنس کے باوجود کائنات کی وسعت کے بارے میں سائنسدان کوئی اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ کس قدر جو ہے وہ وسیع کائنات ہے. ایک ایک ستارہ بہت بڑا ہے، اور کئی لاکھ ستاروں سے مل کے ایک ایک کہکشاں بنتی ہے. لہٰذا یہ اسی جو ہے وہ ایکسپلورنگ دا ورلڈ کے سلسلے میں یہ سارے کے سارے حقائق جو ہیں وہ ہمارے اور دنیا کے سامنے آئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ لیسن کے فرسٹ ہاف کی جہاں تک ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، اب وہاں تک کہ سب سے پہلے میں آپ کو میننگ بتا دیتا ہوں. فرسٹ میننگ ہے اسپیس، خلا، کارپینٹر، بڑھئی، لوکل، مقامی، ایئر فورس، محکمہ فضائیہ، ٹرینڈ، تربیت یافتہ، کوالیفائڈ، قابل انتخاب بنایا، پروموٹیڈ، ترقی حاصل کی، رینک، عہدہ، پاسبلٹی، امکان، لاؤنجڈ، متعارف کروایا، سراؤنڈیڈ، گھری ہوئی، اسٹریچ، پھیلی ہوئی، ایکسیلنٹلی، عمدگی سے، کریو، عملہ، کیریڈ، لے جایا گیا، سیفلی، باحفاظت. جو فرسٹ ہاف لیسن کا آج ہم نے ریڈ کرنا ہے وہاں تک کی میننگ ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس لیسن کی ریڈنگ کی طرف. یوری گیگرین دا فرسٹ مین ٹو ٹریول انٹو اسپیس. یوری گیگرین وہ پہلا آدمی تھا جس نے خلا میں سفر کیا. واز بورن ان 1934. 1934 میں پیدا ہوا. ہی واز دا سن آف اے ولیج کارپینٹر. وہ گاؤں کے ایک بڑھئی کا بیٹا تھا. ہو لیوڈ نیئر دا سٹی آف اسمولنگ ان رشیا، جو کہ اسمولن کے شہر کے قریب رہتا تھا روس میں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ وہ گاؤں کے بڑھئی کا بیٹا تھا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے. کوئی بھی علم حاصل کر سکتا ہے کوشش کے تحت، جد و جہد کے تحت. کوئی جتنا زیادہ کوشش کرے گا، جتنی زیادہ جد و جہد کرے گا، اتنا ہی علم کے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے. اینڈ یوری اٹینڈیڈ دا لوکل اسکول. اور یوری گیگرین مقامی اسکول میں پڑھنے جاتا تھا. وین ہی واز اولڈ انف، جب وہ اتنا بڑا ہو گیا، ہی جوائنڈ دا سوویت ایئر فورس، اس نے سوویت محکمہ فضائیہ میں شمولیت اختیار کی. اینڈ ٹرینڈ ایز اے پائلٹ، اور ہوا باز کے طور پر تربیت حاصل کی. ہی کوالیفائڈ ایز اے جیٹ ایئر کرافٹ پائلٹ، اور پھر جیٹ ایئر کرافٹ پائلٹ کے طور پر اپنے آپ کو قابل انتخاب بنایا. یعنی پہلے جو ہے وہ محکمہ فضائیہ میں عام ہوائی جہاز جو ہے وہ اڑایا کرتا تھا، لیکن اپنی صلاحیتوں کا لوہا اس نے منوایا ہے. اور پھر جیٹ ایئر کرافٹ جو طیارہ ہے اس کے ہوا باز کے طور پر بھی اس نے اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا، اور پھر جیٹ طیارے کا ہوا باز بن گیا. اینڈ واز دین پروموٹیڈ ٹو دا رینک آف میجر، اور پھر ترقی پا کر میجر کے عہدے تک پہنچ گیا. آفٹر دا اینڈ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر، دا رشین بیکیم ویری انٹرسٹیڈ ان دا پاسبلٹی آف ٹریولنگ انٹو اسپیس. اہل روس نے دلچسپی ظاہر کی خلا کے اندر سفر کرنے کے امکان میں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ 1939 سے 1945 تک دوسرے جنگ عظیم جاری رہی. اسی دوران میں جو فرسٹ جیٹ انجن کو، تیز ترین جیٹ انجن کو بنانے کا کام تھا وہ بھی جاری رہا، اور اس کے اختتام تک مکمل ہو چکا تھا. تو جب وہ جنگ عظیم ختم ہوئی ہے تو پھر روس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ خلا میں تیز ترین جو ہے وہ طیاروں کے ذریعے پرواز کی جائے. اینڈ دے لانچڈ سیورل راکٹس، اور انہوں نے کئی طیارے متعارف کروائے وچ وینٹ راؤنڈ دا ارتھ
جو کہ زمین کے گرد گئے ابو دا ٹاپ آف دا ایئر, ہوا کے اوپر, یعنی جہاں تک ہوا کا غلاف ہے زمین کو گھیرے ہوئے اس سے نکل کر جو ہے وہ خلا میں جا کے اور پھر زمین کے گرد انہوں نے چکر لگایا. دا ارتھ از سراؤنڈیڈ بائی ایئر, زمین ہوا سے گھری ہوئی ہے, بٹ دس ایئر ڈز ناٹ اسٹریچ اپورڈس فار مور دین اے فیو ہنڈریڈز آف مائل. بٹ دس ایئر ڈز ناٹ اسٹریچ, لیکن یہ ہوا پھیلی ہوئی نہیں ہے ابو, ناٹ اسٹریچ اپورڈ, اوپر, فار مور دین اے فیو ہنڈریڈ آف مائل, چند 100 میل تک, یعنی یہ ہوا چند 100 میل سے زیادہ اوپر نہیں ہے, چند 100 میل کی بلندی تک جو ہے وہ ہوا کا غلاف زمین کے گرد موجود ہے. اینڈ ابو اے ہائٹ آف اونلی اباؤٹ 10 مائل, اور تقریباً 10 میل کی بلندی سے اوپر. دا ایئر از سو تھن, ہوا اتنی کم ہو جاتی ہے, دیٹ نو آرڈنری ایئر کرافٹ ول فلائی ان اٹ, کہ عام طیارہ پھر وہاں پر پرواز نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر خاص قسم کے تیز رفتار جو ہے وہ طیاروں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹو گو ہائر, مزید اونچا جانے کے لیے, اٹ از نیسیسری ٹو یوز اے راکٹ, پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ راکٹ کا استعمال کیا جائے, وچ ول ورک ایکسیلنٹلی, جو کہ انتہائی عمدگی سے کام کرے گا, ایون وین موونگ ان آؤٹر اسپیس, اس وقت بھی جب کہ وہ بیرونی خلا کے اندر حرکت کر رہا ہوگا, یعنی وہ ہوا کے غلاف سے نکل کے خلا میں چلا جائے گا, خلا جہاں پہ بالکل بھی ہوا موجود نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے خاص طیارے بھی بنانے پڑتے ہیں, خاص راکٹ بنانے پڑتے ہیں, اور پھر خاص لباس جو ہے وہ خلا بازوں کو پہننا پڑتا ہے. دا فرسٹ راکٹ سینٹ اپ انٹو اسپیس کیریڈ نو کرو, ابتدائی جو راکٹ خلا میں بھیجے گئے تھے کیریڈ نو کرو, اس میں کوئی عملہ موجود نہیں تھا, بالکل اسی طرح سے جیسا کہ 7th کلاس کے لیکچر میں فرسٹ ہائیڈروجن بلون کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا کہ ابتدائی طور پر جو فرسٹ ہائیڈروجن بلون کو اڑایا گیا تھا تو اس کا بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کہ پہلے خالی غبارے کو اڑایا گیا تھا, اس کے بعد پھر اس میں جانوروں کو بٹھا کے اس کو اڑایا گیا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ انسان کو بٹھا کے اڑایا گیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا خلا میں کی جو پرواز ہے وہ نقصان دہ تو نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. لہٰذا راکٹس بھی جب پہلی مرتبہ خلا میں بھیجے گئے تو بغیر عملے کے بھیجے گئے, نو کریو آؤٹ اونلی سائنٹیفک انسٹرومنٹ, محض سائنسی آلات اس کے اندر تھے. دا نیکسٹ کیریڈ اینیملز, پھر جو دوسرا راکٹ بھیجا گیا خلا میں اس میں جانوروں کو بٹھا کے بھیجا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ جانداروں کے ساتھ پرواز ممکن ہو سکتی ہے. اینڈ وین دیز اینیملز ور براٹ بیک سیفلی ٹو ارتھ, اور جب یہ جانور باحفاظت زمین پر واپس آ گئے, دا رشین سائنٹسٹ ور ریڈی ٹو سینڈ اپ اے مین, تو پھر روسی سائنسدان تیار تھے کسی بھی انسان کو خلا میں بھیجنے کے لیے. دے چوز میجر یوری گیگرین ٹو بی دا فرسٹ پائلٹ, لہٰذا انہوں نے میجر یوری گیگرین کا پہلے ہوا باز کے طور پر انتخاب کیا, یعنی یہ وہ پہلا آدمی ہوگا جو خلا میں سفر کرے گا, اور یہ یوری گیگرین کے لیے بھی اعزاز کی بات تھی. اور ہم نے ابھی شروع میں پڑھ بھی لیا ہے کہ یہ کتنا قابل انسان تھا یوری گیگرین, کہ جس نے اپنی صلاحیتوں کے پیش نظر ترقی کرتے کرتے میجر کے عہدے تک آ گیا اور راکٹ کا جو ہے وہ پائلٹ جو ہے وہ بن گیا. لہٰذا اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے روسی سائنسدانوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یوری گیگرین ہی وہ انسان ہے کہ جو اس پہلی پرواز کے لیے زیادہ بہتر انتخاب ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا پھر انہوں نے یوری گیگرین کا انتخاب کیا اس کو خلا میں بھیجنے کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا, لیکن اگر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو, کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو, تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.